لکھتی ہے کہ وہ کس طرح حضرت زبیر کے ساتھ ان کے کھیتوں پر کام کرواتی تھی. وہ کہتی ہے کہ حضرت زبیر کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا. اور اس طرح ان کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی، اس کا چارہ بناتی، اونٹ کو پانی پلاتی. اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اور وہ پانی پلانے کے لیے ظاہر کہیں سے نکال کے اس کے سامنے رکھتی ہوگی. ان کے ڈول کو سیتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا. وہ گھوڑے کی دیکھ بھال سے میں بری ذمہ ہو گئی، تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، یعنی اتنا بڑا کام مجھ پر. اس سے پتا چلتا ہے کہ خواتین نے گھر سے باہر بھی کام کیے ہیں حسب ضرورت، اور جب سہولت میسر آئی تو چھوڑ بھی دیے. پھر اسی طرح وہ حضرت زبیر کے کھیت میں بھی کام کرتی تھی، کھجور کی گٹلیاں سر پہ لاد کے لاتی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میرے گھر سے 3 فرسخ 9 میل دور تھی، اور یہ سارا فاصلہ وہ پیدل طے کرتی تھی. اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر ہارڈ ورک تھا. پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور رہے. اب یہ جو بد زبانی ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی ہے. انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے، اور زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو ذلیل کر دیتی ہے. اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخرو ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر اسے طلاق نہ دے. یعنی یہاں تک حکم ہے کہ ایسی عورت جو بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، وہ اس لائق نہیں کہ پھر وہ کسی ایسے شوہر کی بیوی بن کر رہے کہ جو خود ایسا نہ ہو. یہ بد زبانی جو ہے یہ صرف دنیا کو جہنم نہیں بنا دیتی بلکہ اس کی آخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دہ. یہاں تک آتا ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں جا پڑتا ہے. اس لیے انسان سوچ سمجھ کر بات کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، نہ اپنے آپ کو، نہ بچوں کو، نہ شوہر کو، اور نہ کسی اور کو. کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو بد دعا واپس پلٹے گی، جس نے دی ہے اسی کو آ کے لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، نہ خادموں پر، نہ مالوں پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پچھتائے. پھر اسی طرح ایک اچھے شوہر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے. یعنی کہ اچھا شوہر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے. اگر وہ ان کو اگنور کر دے گا تو پھر کوئی اور انہیں کہاں سے پوچھے. اب ایک باپ جب فوت ہو جاتا ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تو ساری سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے باپ سر پہ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہوتے ہیں، نہ ان کو محبت دیتے ہیں، نہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور نہ ان کو ادب تمیز سکھاتے ہیں. تو ایسا شوہر جو گھر والوں سے غافل ہو کر خواہ پوری دنیا کی خدمت کرتا رہے، وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا. پھر اسی طرح بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا شوہر کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کسی خادم کو نہیں مارا تھا، کسی عورت کو کبھی نہیں مارا تھا. پھر اسی طرح آپ نے اوروں کو بھی مارنے سے منع کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اچھی بات کرے یا پھر نہ کرے. لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ وہ سختی کے ساتھ عورتوں کی اصلاح کریں، اور سختی کے ساتھ ان کی اگر کچھ ایسی عادات ہیں جو ان کو ناپسند ہے وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، جیسی وہ ہیں اسی بنیاد پر ان کو قبول کریں. اچھا، ٹیڑھے سے مراد یہ نہیں کہ عورتوں کے اندر کوئی خرابی کی بات ہو رہی ہے، مطلب اس سے یہ کہ
ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے اور مردوں کا اپنا مزاج ہے. اگر کوئی مرد عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جسے کسی مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے، جسے وہ اپنے آفس میں یا آفس بوائے کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ گھر میں بیوی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا. وہ وہاں پر تو وہ چیز چلے گی لیکن بیوی کے ساتھ یہ نہیں چل سکتی. تو who came first? Adam. And Havva came to give him company, support. اسی سے ایک عورت کا جو بیسک رول ہے، ویری نیچرل، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اس طرح میں نے آپ کو ایک ہنٹ دیا ہے، اس سے آپ خود سوچ سکتے ہیں آگے کہ واٹس our رول، what are we for. لیکن ایک طرف اتنا خوبصورت رول ہے، اتنا پیارا رول ہے، اور اتنا اللہ نے مرد اور عورت کی شکل میں جو دو چیزیں بنائی ہیں اور ان کے درمیان ایک اٹریکشن رکھی ہے، محبت رکھی ہے، اور ان کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا ہے. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر لڑائیاں، ادھر ڈیورس، ادھر آپس میں لڑ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے اور ایک دوسرے سے بنتی بھی نہیں ہے. موسٹلی یہی ہو رہا ہے نا. وائے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ ہم نے اپنا رول نہیں سمجھا، ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا. ہم وہ بننا چاہنے لگے جو ہم ہیں نہیں اور جس کے لیے ہم بنے نہیں. اس رول میں جانا، دوسرے کے جوتے میں پاؤں رکھنا، اٹس آلویز انکمفرٹیبل، پنچنگ. گریں گے، اپنا ہی جوتا پہن کے چلے تو ہی آپ صحیح چل سکتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ لڑکیاں چاہتی ہیں یا عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ آدمی بن کے رہیں اور آدمی کا رول پکڑ لیں، آدمی کی طرح وہ لیڈ کریں، یا آدمی بنے، یا آدمی جیسے اسٹرانگ بنے، کانفیڈنٹ بنے، اور پتہ نہیں کیا بن جائیں. بے شک بن جائیں، بن رہے ہیں لوگ، لیکن کیا واقعی آر دے ہیپی؟ خوش بھی ہیں؟ نہیں، خوش نہیں ہیں. اندر ایک ویکیوم ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے. کوئی بھی چیز جس چیز کے لیے بنی ہے، جہاں اس کو ہونا چاہیے، جب وہ وہاں ہوگی تو وہ خوش ہوگی. شی از اے کمپینین، شی از انڈیویجول انڈیپینڈنٹ، بٹ شی ہیز اے کمپلیمنٹری رول. تو مرد اور عورت کا یہ جو تعلق ہے اور جو رشتہ ہے اور یہ ان کے جو آپس کے ساتھ چلنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو صحیح طور پر ایک مسلمان عورت کو جاننا چاہیے. کیونکہ مسلم کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی جو رضا ہے یا اللہ کا جو طریقہ ہے یا اللہ کا جو کریشن پلان ہے، ہم اس سے اگری کرتے ہیں. وی سبمٹ، ہم اللہ کی بات سے راضی ہیں. اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the حکمہ and wisdom behind کہ کیا، کیوں بنایا گیا، مقصد کیا تھا، اس طرح کیوں بنایا گیا. دونوں مرد بھی تو ہو سکتے تھے، ایکول ہو سکتے تھے، بالکل برابر ہو سکتے تھے، ایک جیسے ہو سکتے تھے، لیکن دونوں کو ڈفرنٹ بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں اور ان کے درمیان ایک اٹریکشن رکھی، which is very natural and which is needed. اگر وہ ہو ہی نہ تو دنیا میں خوبصورتی نہ ہو، کام ہی نہیں چل سکتا پھر. اب آپ دیکھیں کہ حضرت آدم اور حوا میں کسی لڑائی کی کوئی رپورٹ نہیں ملتی.